نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جو علم کی دولت سے معلومات ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور دین میں بھی کمال ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں منتظمین کا، اور خاص طور پر جنہوں نے مجھے اس باوقار موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. یہ صرف تقریر نہیں بلکہ ایک پیشن ہے. جہالت کی تاریخی میں علم کی روشنی پھیلانے کی ایک کوشش ہے. آج کی یہ گیدری جس میں ملک علمی، سماجی اور تہذیبی شخصیت تشریف فرما ہے، بلکہ ہمارے لیے ان پیشن کا ایک ذریعہ ہے. معزز سامعین اکرام، تعلیم ایک ایسی روشنی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے العلم نور، علم روشنی کا نام ہے، علم اجالے کا نام ہے، علم پرکاش کا نام ہے. یعنی علم و روشنی ہے جو جہالت کی تاریخ کو ختم کر دیتی ہے. آج یہ بات اس موقع پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے why education matters today more than ever. تعلیم پہلے سے کیوں ضروری ہے؟ معزز سامعین اکرام، تعلیم ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ وہ لائٹ ہے جو انسان کو شعور، تہذیب، مقصد زندگی عطا کرتی ہے. یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو کامیاب اور قوم کو بلند بناتی ہے. معزز سامعین اکرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے، تعلیم وہ چراغ ہے جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے. تعلیم وہ چراغ ہے جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے، حقیقت میں انسان کو جینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آج میری ان باتوں کو لفظ نہ سمجھے بلکہ ایک پیغام سمجھے. جو باتیں دل سے نکلی وہ دل تک پہنچے گی انشاءاللہ. معزز سامعین اکرام، جس زمانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ٹیکنالوجی اور سائنس کا زمانہ ہے. اس کی اہمیت ہر دور میں رہی. معزز سامعین اکرام، تعلیم کی اہمیت ہر زمانے میں رہی، لیکن معزز سامعین آج ہم اس بات پر بہت زیادہ افسوس کرنا چاہیے کہ تعلیم وہ لائٹ ہے جو ہر انسان کو شعور، سلیقہ، چلنے کا آداب، یعنی ہر انسان کو تعلیم سمجھنے کا. اور آج ہمارے بچے ماشاءاللہ سے بہت ترقی پہ پہنچ چکے ہیں. معزز سامعین اکرام، میرا ایک مدرسہ ہے. میں سہارنپور سے آئی ہوں اور میرا مدرسہ ناگل میں ہے اور میں ماشاءاللہ سے 1 سال سے اپنا ادارہ چلا رہی ہوں. جب سب سے پہلے میں نے مدرسے کے اندر قدم رکھا، جب میں ذرا سی تھی تو جب میری امی نے مجھے مدرسے کے اندر داخلہ کرایا تو میں بہت زیادہ روئی. یعنی میں اس قدر روئی جب میری امی جان نے مجھے دہلی کے اندر میرا ایڈمیشن کرایا. میں 9 سال کی بچی تھی جس وقت میرے ماں باپ مجھے دہلی کے اندر چھوڑ کر آ گئے تھے. تو جب میں نے وہاں تعلیم سب سے پہلے جو مجھے میرے استاذنی نے جو مجھے سکھایا، سب سے پہلے کیا تھا؟ ماں باپ کی عزت. کہ جس ماں نے، جس باپ نے آپ کو اس کے اندر داخل کیا ہے، سب سے پہلے ان کی تمہیں عزت کرنی ہے. بڑوں پہ شفقت. اور جو اسلام ہے یہ دوسرے مذہب سے نفرت نہیں کرنا سکھاتا، سب سے پیار محبت سے رہو، یعنی ہر انسان سے محبت سے رہو. لیکن آج معزز سامعین، جب میرے ماں باپ کا آج کیا کرتے ہیں، ہر انسان آج کے دور میں تمام باتیں پائی جاتی ہے. سب بڑے بڑے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، لیکن ماں باپ کی بہت سے انسان ہیں، میں سب سے نہیں کہہ رہی ہوں، بہت انسان ایسے ہیں جو ڈاکٹر بھی بن چکے، انجینئر بن چکے، لیکن ماں باپ کی قدر کو نہیں جانتے. ماں باپ کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ جس ماں نے، جس باپ نے آپ کو جو آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں، جو آپ ڈاکٹر بنے، اس جگہ آپ اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا، آپ کے پاس انہیں کے لیے وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے صحابہ کو سمجھا رہے تھے تو جن کے صحابہ نے سوال کرا، اللہ کے نبی ہم یہ کیسے جانے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی ماں باپ آپ سے ناراض ہو تو تم یہ سمجھ لینا کہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے.
اگر آپ کے ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں اپنے ماں باپ کی بہت دل سے قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اور آج ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بل بلاتے اور روتے ہیں، آج ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے پاس ان کا ٹائم نہیں ہے۔ بہت بڑا افسوس کرنے کی بات ہے، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، چلنا سکھایا، اپنے پتہ نہیں محنت کر کے خود اپنے ماں باپ بچوں کے لیے ایسا کام کیا، لیکن آج وہی ماں باپ، آج وہی بچے ماں باپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ایسے غلط انداز سے بات کرتے ہیں، ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں تاکہ ان کے دل آزاری ہو جائے، تاکہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے معزز سامعین اکرام۔ اور سب سے پہلے آج میں آپ سے بتاتی کہ آج انسان سامنے والے انسان کو ایسی بات بول دیتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے کہا، اے حضرت عائشہ، آج میں اتنا خوش ہوں کہ جو تم مجھ سے مانگے آج میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بجان یعنی حضرت ابو بکر سے پوچھ کر آتی ہوں کہ میں آج آپ سے کیا چیز مانگوں۔ تو حضرت عائشہ دوڑی اپنے ابا جان کے پاس گئی اور اپنے ابا جان سے کہا، اے میرے ابا جان، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مل کر آئے اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے کیا چیز مانگوں۔ تو انہوں نے کہا، ان کے ابا جان نے کہا، عائشہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو جو اللہ نے آپ سے باتیں کی ہے ان میں سے ایک راز کی بات پوچھ کر آ جاؤ۔ تو حضرت عائشہ دوڑی اپنے اللہ کے نبی کے پاس گئی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے اللہ نے باتیں کی ہے صرف سب سے اہم ایک بات بتا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ، اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا، عائشہ